اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین حضرات، آج کی ویڈیو میں چلہ کشی کی شرطوں کے حوالے سے چند چیزوں پر بات ہوگی۔ اس پر دو سوال بھی تھے۔ حضرت جس نے اپنی زندگی میں بہت سارے گندے کام کیے ہوں، یعنی زنا وغیرہ کر چکا ہو، اور پھر وہ توبہ کر لے، پھر وہ چلہ کشی کرنا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی چلہ کشی کرنا چاہے، وہ پولیو کا مریض ہو، تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، پہلے تو آپ کو سمجھنا چاہیے چلہ کشی کے جتنی شرائط ہیں، جتنے اصول طریقہ کار ہیں، جن بزرگان دین نے بنایا ہے، ان کے مطابق یہ چیزیں کیوں غلط ہیں۔ انہوں نے کچھ چیزوں کے اوپر پابندی لگائی ہے، کچھ کی اجازت دی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب وہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ زناکار ہوتا ہے، اگر وہ چلہ کشی کرتا ہے تو اس کے اندر اس کے بہت سارے معاملات الجھنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آدمی روحانی چلہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو شیاطین جن ہوتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور جو ساتھ میں دوسرے نوری مخلوق ہوتی ہے تکلیف ان کو بھی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر کسی کو آزاد پیدا کیا ہے۔ تو جب آپ کسی کو قید کرنے کے لیے چلہ کشی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے معاملات ان کے بگڑتے ہیں، اس وجہ سے وہ آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جو بزرگان دین ہیں وہ یہ منع کرتے ہیں کہ جو گناہ کا عادی ہو، جو شراب یا نشے کے اندر مبتلا ہو، اس کی لت اس کو لگ چکی ہو، تو وہ اس سے باز رہے۔ ہاں، جس پر بھائی کے جو سوال تھا کہ اگر وہ توبہ کر چکا ہے، جو توبہ کے معاملات ہیں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہیں۔ یقیناً یہ حقیقت بھی ہے، حدیث پاک بھی ہے کہ آدمی کے گناہ اتنے ہوں، زمین کی تہہ سے لے کر آسمان کی چھت تک لگ جائیں، تو اللہ رب العزت سے ایک دفعہ کہہ دے کہ یا اللہ میں دل سے توبہ کرتا ہوں، مجھے آپ معاف فرمائے، تو اللہ رب العزت سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے اندر چلہ کشی ہر بندہ کر سکتا ہے، ہر بندی کر سکتی ہے، اس کے اندر کوئی بڑی بات نہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کچھ جو ہمارے غلط کام ہوتے ہیں یا جس کاموں سے ہمیں بزرگان دین منع کرتے ہیں، ہم اس پہ اب باز نہیں آتے، اس کے اندر نقصان اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب جیسے یہ ایک سوال ہے، چلہ کشی وہ بندہ نہیں کر سکتا، اس کے اندر شرط میں یہ چیز شامل ہے کہ جو بندہ معذور ہے، اس کا ہاتھ پاؤں کٹا ہوا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے یا اس کی معذوری ہے، تو وہ چلہ کشی نہ کرے۔ وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ چلہ کشی کے اندر جب جنات ڈراتے ہیں، جب ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، تو اس وقت بہت سارے معاملات اس کے ڈسٹرب ہونے کے ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اساتذہ کرام پیچھے سے مضبوط ہاتھ والے ہیں، آپ چلہ کشی سے بھاگ بھی جاتے ہیں، تو آپ جب بھاگ رہے ہوتے ہیں، جب آپ وہ گڑھے سے نکل کے باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت جنات ایسا خطرناک آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں کہ آپ کی نسلیں بھی اس کے اندر تباہ ہو جاتی ہیں اور آپ کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر کسی بندے کا پہلے ہاتھ یا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے یا مڑا ہوا ہے یا اس کا صحیح کام نہیں کرتا، تو اس کے لیے اور بھی زیادہ پرابلم بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین منع کرتے ہیں۔ ہاں، اگر جس بندے نے توبہ کر لی ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے رجوع کر چکا ہے، اس کے معاملات الگ ہیں۔ جب اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں تو چلہ کشی کوئی حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے، یہ بزرگان دین کا طریقہ کار ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے بزرگوں نے اس کے اندر کامیابی بھی حاصل کی ہیں، بہت سارے لوگ اس کے اندر ناکامی بھی اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، جو بندہ توبہ کر لے تو وہ چلہ کشی کر سکتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر آپ جتنے مرضی چلہ کشی کر لیں، جب تک آپ کے ماں باپ، آپ کے اساتذہ اور جو حقوق العباد اگر آپ مکمل نہیں کر رہے، تو اس میں چلہ کشی کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ چلہ کشی ہوتا ہی وہی ہے کہ آپ جب چلہ کشی کے اندر بیٹھے ہوں، کسی کا آپ نے دل نہ دکھایا ہو۔ اس وجہ سے جو پرہیز بتایا جاتا ہے جلالی جمالی کہ آپ نے کسی سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی، آپ نے کسی کے ساتھ زیادہ پیار سے نہیں بولنا، کسی کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہونا، اور کسی کے ساتھ آپ نے غصے سے پیش نہیں ہونا، تو اس کے اندر یہ شرط اسی وجہ سے بتائی جاتی ہے، ورنہ اس کے حرج نہیں ہوتا۔ آپ ہوٹل کے کھانے بھی کھا سکتے ہیں۔ چلہ کشی کے اندر اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے کیونکہ جب آپ چلہ کشی کے اندر بیٹھے ہیں، ایک تو آپ کے وضو کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر جب آپ تقوی کے طور پہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ جو بندہ زیادہ ہوٹل کے کھانے کھاتا ہے تو اس کے اندر سے نور ختم ہوتا ہے، کیونکہ جب ہوٹلوں کے کھانے پک رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے جو آٹا گوندا ہے اس کے اندر
کیا انہوں نے استعمال کیا ہے، جب وہ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ان کے ہاتھ دھلے ہوئے نہیں ہوتے، ان کا وضو نہیں ہوتا اور پاکیزگی کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہوٹلوں پر عجیب قسم کے سسٹم چل جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب آپ ہوٹل کے کھانے چلہ کشی کے اندر کھاتے رہتے ہیں تو آپ کو وہ کامیابیاں نہیں ملتی۔ باقی دوسرے نمبر پہ ایک سوال ہے، السلام علیکم محمد عابد حسین قادری اشرفی، حضرت آپ اجازت عنایت فرما دیں، نوازش ہوگی۔ میرے محترم، یہ بھائی میرے خیال میں انڈیا سے ہے، تو جتنے عمل میں نے یوٹیوب پر بتائے ہیں اور لوگوں کو اس کا عمل دیا ہے، اس کی اجازتیں دی ہیں، جس جگہ پر میں مناسب سمجھتا ہوں تو اس میں اجازت دے دیتا ہوں، جو میں مناسب نہیں سمجھتا اس کی اجازت نہیں بتاتا۔ اور اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں جب آپ اجازت نہیں دیتے تو پھر وہ عمل کیوں بتاتے ہیں؟ بابا وہ صرف اس وجہ سے بتاتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو صرف ہمیں اس کا نالج ہونا چاہیے، اگر آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ اللہ رب العزت نے کچھ علم اپنے نبیوں کو دیا ہے تو کچھ اپنے اولیاء کو نہیں دیا، کچھ اپنے اولیاء کو دیا ہے تو نبیوں کو نہیں دیا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی پاک ذات نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، حالانکہ حضرت خضر علیہ السلام اولیاء کی صف میں آتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو نبی مانتے ہیں، کچھ ان کو اولیاء میں مانتے ہیں، لیکن میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ اولیاء کے اندر شمار ان کا ہوتا ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، اگر آپ تھوڑا سا صبر کر لیتے تو حضرت خضر علیہ السلام کی ذات نے آپ کو بہت سارے راز دینے تھے۔ اس وجہ سے میں کچھ چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، اس کو اپنی سرپرستی میں کرواتا ہوں، اس کی فیس لیتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ دوسرا سوال ہے، حضرت جو طریقہ یوٹیوب پر بتایا جاتا ہے اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا؟ بابا جس کا عمل ہوتا ہے اس کو پتہ ہے، ہم وہ عمل بتاتے ہیں جس سے نقصان نہیں ہوتا، اور میں یہ بھی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسے بندے ہوں جنہوں نے ہمارا عمل کیا ہو اس کے اندر ان کو نقصان ہوا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے منع کیا، مثال کے طور پر جیسے عداوت کے معاملات ہیں، ان کے عمل ہیں، حب کے عمل ہیں، اس کے اندر ناجائز جب استعمال کرتے ہیں تو اس پر عزت کے معاملات ہو جاتے ہیں، باقی اس کے اندر کامیابی مل جاتی ہے۔ امید ہے جو آپ کے سوال تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں سے ایک سفر کے لیے نکلنا، آپ دعا بھی کریں گے اور آپ کو بتاتے چلیں گے کون کون سی طرف سفر ہے اور کون کون سے معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، 100% دن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جماعت پر خاص دعاؤں کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔